بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا معلم اردو عاصم علی۔ سب سے پہلے میں آپ کو جماعت نہم میں سرفرازی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو جماعت نہم کے اردو کے نصاب کا تعارف کروا دوں کہ ہماری درسی کتاب بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول جو حصہ نثر پر مشتمل ہے، اس میں 12 اسباق شامل ہیں۔ حصہ نظم جو 4 نظموں پر مشتمل ہے، اور حصہ غزل 4 غزلوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے جس سبق کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ اس کے مصنف یعنی اس کے لکھنے والے کا تعارف بھی ضرور یاد کرنا ہے۔ تو آج ہم حصہ نثر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ یہ سبق علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مولانا شبلی نعمانی کا مختصر سا تعارف کروا دوں کہ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف بیٹا شعر العجم جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیٹا ہجرت کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، ایک خدا کی عبادت کا درس دیا، تو اس وقت جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے حق کے راستے میں بھرپور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس نئے مذہب اور نئے دین کا راستہ روکا جا سکے۔ تو اسلام کو اپنی ابتدا میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حق و صداقت کے علمبرداروں نے جس صبر و تحمل اور بھرپور ہمت اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ دعوت حق کا مطلب حق کی دعوت، سچ کی دعوت۔ تلوار کی جھنکار کا مطلب ہوتا ہے 2 تلواروں کے ٹکرانے کی آواز۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ جب دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی دعوت دی، تو دشمنان اسلام نے اس کا جواب تلوار کے ذریعے دیا۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم کا مطلب ہے کائنات کی حفاظت کرنے والا۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دارالامان یعنی امن کی جگہ، امان کی جگہ۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ وجود اقدس یعنی پاک وجود، پاک ذات، پاک ہستی۔ اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ستمگاروں کا مطلب ہے ظلم و ستم کرنے والے یعنی ظالم لوگ۔ حقیقی ہدف تھا یعنی حقیقی نشانہ تھا۔ حکم خدا کا منتظر تھا یعنی خدا کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں بیٹا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت کیا ہوا کہ دشمنان اسلام نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و ستم کے باوجود اس حکم کے منتظر تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں بھی مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کا حکم دیتی ہے۔
نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ۔ وحی الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جو انبیاء علیہ السلام کی طرف آتا ہے کہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ جو ہیں وہ مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو جائیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مدینے میں مسلمان طاقت پکڑتے جاتے ہیں۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مکہ سے مدینے منتقل ہو کر بھی وہاں بھرپور طاقت اور قوت حاصل کر رہے ہیں، یعنی مسلمان مدینے جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، وہاں جا کر زور پکڑتے جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کا ہولڈ قائم ہوتا جا رہا ہے اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ رائے کی جمع آرا، کہ تمام جو کفار کے دوست تھے، ساتھی تھے، جو مکہ کے اکابرین تھے کفار میں سے، وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ کس طرح سے اسلام کا راستہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ پہلے شخص نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ان کو کسی مکان کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ جلا وطن کر دینا یعنی اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے قصبے سے، اپنے علاقے سے کسی شخص کو سزا کے طور پر دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ تو دوسرے شخص نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکہ سے کسی اور طرف منتقل کر دیتے ہیں، مکہ شہر سے ان کو نکال دیتے ہیں، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اب ابو جہل جو اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک منافق اور کمینہ شخص تھا، اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کیا رائے پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں اور پورا مجمع یعنی پورا اکٹھ، پورا گروہ ایک دفعہ مل کر تلواروں کے ذریعے جا کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دے۔ اس صورتحال میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ ان کی چالاکی کیا تھی کہ اگر ہم تمام لوگ مل کر حملہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ تمام قبائل سے نہیں لڑ سکے گا، اور آخر میں وہ کیا کرے گا کہ خون بہا قبول کر لے گا، اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے یعنی آخری رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ جھٹ پٹے یہ بیٹا ایسے وقت کو کہتے ہیں کہ جب تھوڑا اندھیرا باقی ہو، صبح یا شام کا وقت جب اندھیرا باقی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا، یعنی آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب، برا۔ زنانہ مکان ایسا گھر، ایسا مکان جس کے اندر خواتین رہتی ہوں۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی روایت کے مطابق ایسے گھر کے اندر گھسنا برا سمجھتے تھے جہاں خواتین رہتی ہوں، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت سے مراد دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب بیٹا اس واقعے پہ غور کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ سے مدینے منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو اس وقت بہت سے کفار ایسے تھے جن کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں، اور آپ سب سے بڑے صادق اور امین ہیں، لہٰذا آپ نے امانت میں خیانت کرنا کسی طور مناسب نہیں سمجھا، اور اس کا نعم البدل یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا آج میں مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح کے وقت سب لوگوں کی امانتیں ان کو واپس دے آنا۔ اب یہاں تصور کیجئے کہ جب بہت سارے لوگ کسی شخص کی جان کے درپے ہوں، اسے قتل کرنے کے درپے ہوں، تو اس کے بستر پر سونا کتنا مشکل کام تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا برابر بھی کسی طرح سے بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ بظاہر تو ایک قتل گاہ تھا اس وقت، کیونکہ وہ تمام لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ چکے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور دلیری کا منظر دیکھیے کہ انہوں نے اس قتل گاہ کو اپنے لیے پھولوں کا بستر سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جا کر سو گئے۔ آج تک بیٹا آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے اپنے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے جو کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی جو ہیں وہ آپ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ مزید آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، ان کے مشکل الفاظ پر غور کیجیے گا، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سبق کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے تمام مشکل الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور